فرمایا اللہ نے تمہیں اکثر عمل کے لیے پیدا نہیں کیا، پیدا کیا احسن عمل کے لیے. اور احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ تو جو چاہتا ہوں احسن عمل کی نشانی کیا ہے؟ احسن عمل کہتے کسے ہیں؟ اگر میں یہ پیغام آپ تک پہنچا سکا اور یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہا، میری طرف سے ہدیہ سمجھ کے لے کے جائیے گا. خالق نے اکثر عمل نہیں مانگا، خالق نے کیا مانگے؟ احسن عمل. اکثر کی ضرورت نہیں، احسن عمل. اب احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ فلاں عمل احسن عمل ہے؟ بھئی کچھ ہمارے پاس کوئی اصول، کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے کہ کیسے پتا چلے فلاں کا عمل احسن ہے یا نہیں ہے. یا مثلا میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی کہیں گے مولانا یہ عجیب بات کر رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ بھئی نوافل پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اکثر نہیں، احسن عمل ہونا چاہیے. بھئی اگر ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہی احسن عمل اکثر بھی ہو جائے تو بہت بہتر. توجہ فرمائی آپ نے. لیکن اگر صرف اکثر عمل ہے، احسن عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اب احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس معیار کیا ہے احسن عمل کا؟ لو میرے عزیزو، احسن عمل کا معیار ایک لفظ میں، ایک جملے میں، احسن عمل وہ ہے کہ جو صرف خدا کے لیے انجام دیا جائے. تو جو چاہتا ہوں جو صرف خدا کے لیے انجام دیا جائے، یعنی جس میں یہ نہ ہو کہ بھئی میں نماز نہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھ لوں یا منڈوا لوں تو لوگ کیا کہیں گے، عورت کہے میں پردہ کروں یا نہ کروں لوگ کیا کہیں گے. احسن عمل وہ ہے نہایت مختصر کیوں نہ ہو، تو جو چاہتا ہوں نہایت چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، لیکن صرف اللہ کے لیے ہو. تو جو چاہتا ہوں صرف اللہ کے لیے ہو، وہ احسن عمل ہے. اور احسن عمل، اب تو جو چاہتا ہوں میرے اس جملے پہ، احسن عمل نہایت چھوٹا کیوں نہ ہو، بہت مختصر کیوں نہ ہو، خالق کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہوتا ہے کہ نبی الانبیاء احسن عمل کو دیکھ کے کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے. یہ ہے احسن عمل کہ ضرب ایک ماری. تو جو چاہتا ہوں، اور آپ فضائل میں اکثر سنتے رہتے ہیں یہ حدیث کہ ضرب علی نے ایک ماری، لیکن برابری کیا کی؟ افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل. اور یہ افضل ہو کیسے گئی؟ اور جو چاہتا ہوں بھئی آپ نے صرف یہ حدیث سنی، میں اس حدیث کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب علی خندق میں عمر بن عبدود کے مقابلے میں گئے، اب جب عمر بن عبدود آیا، اپنے خندق بہت سنی، مجھے خندق پڑھنا نہ ضرورت ہے اور نہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. عمر بن عبدود آیا اور آ کے کہا اے نبی، اے رسول، اے محمد، اگر کوئی ہے تو میرے مقابلے میں بھیجو. اب کائنات کے نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ تم میں سے کون ہے؟ بھئی آپ نے سنا تو ہوا نا مجالس میں. اب میں اس طریقے سے خندق نہیں پڑھنا چاہ رہا. من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے سے جائے؟ تاریخ یہ کہتے ہیں پیغمبر پوچھتے رہے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اب سارے اس طرح خاموش کأنہم علی رؤوسہم الطیر، جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، سارے خاموش ڈرے ہوئے. بلکہ یہیں پہ کچھ یہ بھی کہنے لگے، ساتھ والے سے کہنے لگے ارے نانا اٹھنا نہیں، ہم نے دیکھا وہ بڑا بہادر ہے، وہ بڑا بہادر ہے. اب دل میں خوف ہے. اب آپ کی لطافتوں کے لیے کہہ دوں، پیغمبر کہہ رہے تھے کتا ہے، اوئے ہوئے توجہ نہیں فرمائی آپ نے. پیغمبر کہہ رہے تھے کہ کتا ہے، کتے کے مقابلے میں جانا ہے، لیکن یہ سارے خاموش. ایک علی اٹھا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کائنات کے نبی نے 2 مرتبہ بٹھایا. جب تیسری مرتبہ علی اٹھے، امامہ ہوں بے امامت ہی، اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھا، اپنی ردا علی کے دوش پہ دی، علی کو خود اپنے جیسا بنا کے جاؤ چلے جاؤ. جب
علی جانے لگے. اب میرا دل کہتا ہے چند جملے کہہ دوں. پیغمبر نے کہا ہوگا ارے دیکھو پہچانو یہ کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے. اور جب یہ پیغمبر نے کہا ہوگا پوری کائنات بول رہی ہوگی کون جا رہا ہے. منبر نے کہا ہمارا خطیب جا رہا ہے, جبرائیل نے کہا میرا استاد جا رہا ہے, مومنون نے پکارا ہمارا امیر جا رہا ہے, اور نبی بولے میرا بھائی جا رہا ہے, حسنین بولے ہمارا بابا جا رہا ہے, سیدہ بولی میرا شوہر جا رہا ہے. ہاں نبی نے ایک ہی جملہ کہا برز الایمان کلہ. آج کل کا کل کل ایمان جا رہا ہے. اب علی گئے عمر بن عبد ود کو, بھارت جنگ ہوئی, جو میں خلاصہ کر رہا ہوں, جنگ ہوئی, عمر بن عبد ود کو گرایا. جب گرایا اس کے سینے پہ سوار ہوئے علی. عمر بن عبد ود زمین پہ ہے, اس کے سینے پہ سوار ہوئے, اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس نے کیا کیا میرے بزرگوں کو یقیناً یاد ہوگا, اس نے اپنا لعاب دہن علی کے چہرے پہ پھینکا, گستاخی کی. علی نے چھوڑ دیا, چھوڑ دیا, ذرا دور گئے, یہ اپنی جگہ سے اٹھا, دوبارہ تیار ہوا. اب دیکھیے یہاں پہ جب پڑھ رہے ہیں شاید اس طریقے سے میں سمجھا بھی نہ سکوں. یہ عمر بن عبد ود عام سپاہی نہیں تھا, عام کوئی سپاہی نہیں تھا. یہ تو وہ پیغمبر کا سارا لشکر خاموش ہے, سارے خاموش ہیں اسی ڈر سے کہ یہ کفار کا بہت بڑا بہادر ہے. اب جب گر گیا تھا چاہیے تو یہ تھا بھائی ایک اتنا بڑا بہادر گرا ہے فوراً قتل کر دو. نہیں, علی اٹھے, دوبارہ چکر لگایا, یہ کھڑا ہوا, دوبارہ جنگ ہوئی, پھر علی نے گرایا, پھر قتل کیا. جب قتل کر چکے, جب علی واپس گئے, کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا علی جب اسے گرایا تھا, پہلی مرتبہ گرایا تھا, اسی وقت قتل کیوں نہیں کیا؟ دور سے ظاہر بات ہے دیکھ رہے تھے, اصل ماجرا تو نہیں سمجھ سکے. یا علی جب پہلے گرایا تھا قتل کیوں نہیں کیا؟ علی دیکھ کے فرماتے گرایا تھا, قتل کرنے کا ارادہ کیا, اس نے میرے ساتھ گستاخی کی. جب گستاخی کی مجھے غصہ آ گیا, غصہ آ گیا. اب اگر میں اس غصے کے عالم میں قتل کرتا تو خالصتاً خدا کے لیے نہ ہوتا, ہوئے ہوئے ہوئے, خالصتاً خدا کے لیے نہ ہوتا. مجھے غصہ آ گیا, بھائی انسانی فطرت ہے نا, مجھے غصہ آ گیا. اگر قتل کر دیتا تو گئے خدا کے لیے, جنگ کی خدا کے لیے, اسے گرایا خدا کے لیے, لیکن جب قتل کرنے کا ارادہ کیا کہا مجھے غصہ آ گیا. اب اگر غصے کے عالم میں قتل کر دیتا, علی اپنے غصے سے اسے قتل کرتا, صرف خدا کے لیے نہ ہوتا. جب اتنا اخلاص دیکھا تو پھر نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. احسن عمل یعنی جو صرف خدا کے لیے ہو. اب آؤ اپنی زندگی میں دیکھو کہ آج تک ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو صرف خدا کے لیے کیا ہو. ہمارا معاشرہ یہ عمل انجام دیتا ہے, لیکن ہماری زندگی کا معیار کیا ہے؟ لوکی کی کہیں گے. ہماری زندگی ساری اس محفل پہ گھومتی ہے کہ یار دنیا کیا کہے گی, اگر یہ نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی, اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر یہ نہ کیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے. اب ساری ہماری زندگی کا محور کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا والے کیا کہیں گے. نہیں, اس اصول کو بدلو, صرف یہ دیکھو میرا خدا کیا کہے گا, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے.